السلام علیکم۔ سیاست کے اس خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ اہم سرخیوں سے اس خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں۔ تلنگانہ کی تشکیل کے خلاف سیما آندھرا عوامی نمائندوں کے استعفوں کا سلسلہ جاری۔ 6 ارکان پارلیمنٹ، 8 وزراء اور 36 ارکان اسمبلی نے دیا استعفی۔ سیما آندھرا میں پرتشدد احتجاج جاری، عوامی املاک اور سیاسی جماعتوں کے دفاتر نشانہ، صدر راج کے نفاذ کا امکان۔ سشیل کمار شنڈے نے کہا کہ پارلیمنٹ کے مانسون سیشن میں تلنگانہ بل کی پیشکشی ممکن نہیں۔ وجے شانتی کو ٹی آر ایس نے کیا معطل، کانگریس میں شمولیت کی اطلاعات پر کارروائی۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ سیما آندھرا سے تعلق رکھنے والے 6 ارکان پارلیمنٹ نے آج اپنا استعفی پیش کر دیا۔ علیحدہ تلنگانہ کے قیام کے فیصلے کے خلاف اور متحدہ آندھرا کے حق میں یہ استعفے پیش کیے گئے ہیں۔ سیما آندھرا سے تعلق رکھنے والے ارکان پارلیمنٹ کا آج جمعے کے دن نئی دہلی میں اجلاس منعقد ہوا، جس میں سیما آندھرا کے علاقوں میں جاری احتجاج کا جائزہ لیا گیا۔ لوک سبھا کے 5 اور راجیہ سبھا کے 1 رکن نے پارلیمنٹ کی رکنیت سے استعفے کا اعلان کیا اور بعد میں استعفے لوک سبھا اور راجیہ سبھا سیکریٹریز کے حوالے کر دیے گئے۔ استعفی دینے والے ارکان میں ڈاکٹر کے وی پی رام چندر راؤ، سبم ہری، باپی راجو، یو ارون کمار، ایل راج گوپال اور ہرش کمار شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیما آندھرا سے تعلق رکھنے والے دیگر ارکان بعد میں استعفے دیں گے۔ سیما آندھرا سے تعلق رکھنے والے مرکزی وزراء نے استعفوں کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ اسی دوران سابق صدر پردیش کانگریس ڈی سینواس نے جمعے کو صدر کانگریس سونیا گاندھی سے ملاقات کی اور ریاست کی تازہ صورتحال پر رپورٹ پیش کی۔ ڈی سینواس نے کہا کہ سونیا گاندھی نے سیما آندھرا کی ترقی کے لیے خصوصی پیکیج دینے سے اتفاق کیا ہے۔ کانگریس اور یو پی اے کی جانب سے علیحدہ تلنگانہ ریاست تشکیل دینے کی منظوری دیے جانے کے بعد سیما آندھرا میں حالات انتہائی ابتر ہو گئے ہیں۔ احتجاج نے تشدد کا رخ اختیار کر لیا، جس کے بعد ریاستی حکومت نے مرکز سے فوج طلب کر لی ہے۔ ریاست میں صدر راج نافذ کیے جانے کے آثار پیدا ہو گئے ہیں۔ ریاست کو متحد رکھنے کے لیے مرکز اور کانگریس ہائی کمان پر دباؤ ڈالنے کے لیے 8 ریاستی وزراء نے اپنے استعفے چیف منسٹر کو پیش کر دیے۔ اس کے علاوہ کانگریس کے 20 اور تیلگو دیشم کے 16 یعنی اس طرح جملہ 36 ارکان اسمبلی نے اپنے استعفے پیش کر دیے ہیں۔ حکمراں کانگریس کے عوامی منتخب ارکان کے استعفوں کو روکنے کے لیے دہلی سے اے آئی سی سی کے 2 مبصرین حیدرآباد پہنچ گئے۔ انہوں نے چیف منسٹر کیمپ آفس پر چیف منسٹر، صدر پردیش کانگریس کے علاوہ وزراء سے تقریباً 4 گھنٹوں تک ملاقات کی اور استعفی نہ دینے کا مشورہ دیا۔ استعفی پیش کرنے والے کانگریس کے ارکان اسمبلی میں شاہجہاں بادشاہ، محمد جانی، شیخ حسین اور تیلگو دیشم کے رکن اسمبلی عبد الغنی شامل ہیں۔ دوسری جانب سیما آندھرا میں احتجاج نے تشدد کا رخ اختیار کر لیا ہے۔ کئی مقامات پر جواہر لال نہرو، اندرا گاندھی اور راجیو گاندھی کے مجسموں کو نقصان پہنچایا گیا۔ ضلع چتور میں کانگریس کی صدر سونیا گاندھی کی علامتی ارتھی کا جلوس نکالا گیا۔ سیما آندھرا کے کئی علاقوں میں آج تیسرے دن بھی احتجاج جاری رہا۔ کئی مقامات پر تشدد کے واقعات پیش آئے اور سیاسی جماعتوں کے دفاتر کو نشانہ بنایا گیا۔ پولیس نے احتجاجیوں پر قابو پانے کے لیے کئی مقامات پر کارروائی کی۔ طلبہ نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ اندرا گاندھی ہندوستان کی بیٹی تھی، لہٰذا بحیثیت ماں انہوں نے آندھرا پردیش کو تقسیم کرنے کی مخالفت کی تھی، لیکن سونیا گاندھی غیر ملکی ہیں، اس لیے انہوں نے سوتیلی ماں کا رول ادا کرتے ہوئے ریاست کو تقسیم کرنے کی منظوری دی ہے۔ ریاست کی تقسیم کے خلاف متحدہ آندھرا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے 72 گھنٹوں کا احتجاج اور بند منانے کا اعلان کیا گیا۔ کئی علاقوں میں بند کے باعث عام زندگی مفلوج ہو گئی۔ احتجاج میں آر ٹی سی کے ڈرائیورز اور کنڈکٹرز بھی شامل ہو گئے، جس سے ٹرانسپورٹ نظام درہم برہم ہو گیا۔ کئی مقامات پر اندرا گاندھی، راجیو گاندھی کے مجسموں کو نقصان پہنچانے کے علاوہ ان کے گلوں میں چپلوں کے ہار پہنائے گئے۔ کانگریس بی جے پی کے دفاتر کو نقصان پہنچایا گیا۔ سرکاری اور خانگی املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ پرتشدد واقعات میں ملوث افراد کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے ہوائی فائرنگ کی، آنسو گیس کے شل برسائے اور لاٹھی چارج کیا۔
कई मकामात पर यूपीए सरबराह सोनिया गांधी और टीआरएस के सदर चंद्रशेखर राव के पुतले नजर आतिश किए गए। इसी दौरान एपीएनजीओज ने 5 अगस्त को विजयवाड़ा में हंगामी इजलास तलब करते हुए जरूरत पड़ने पर आम हड़ताल शुरू करने का इंतबा दिया है। मरकज ने पार्लियामेंट के मानसून सेशन में तेलंगाना बिल की पेशकशी को खारिज इम्कान करार दिया, ताहम कहा कि 6 माह में नई रियासत बन जाएगी। पार्लियामेंट के मानसून सेशन में तेलंगाना बिल लाने के इम्कान से मुताल्लिक एक सवाल का जवाब देते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि इस सेशन में बिल नहीं, मैं नहीं समझता कि ये बिल इतना जल्द आएगा। आइंदा सेशन में ये बिल आ सकता है। उन्होंने कहा कि नई रियासत की तश्कील के लिए उमूमन 8 से 9 माह का अरसा होता है, ताहम मरकजी हुकूमत जल्द से जल्द इसे मुमकिन करने के लिए हत्तल मकदूर मसाई करेगी। नई रियासत के लिए 5 से 6 माह हो सकते हैं। इस सवाल पर कि आया मरकजी हुकूमत अलहदा रियासत की तश्कील के लिए करारदाद मंजूर करने रियासती असम्बली के मामूल के अमल से गुजरेगी, तो शिंदे ने कहा कि आंध्र प्रदेश असम्बली ने माजी में अलहदा तेलंगाना के मसले पर मबाहिस किए हैं। हम इस अमल से गुजर रहे हैं। अगर रियासत से ऐसी तजवीज़ आती है तो बेहतर होगा, ताहम इस तजवीज़ के न आने पर भी दूसरे इम्कानात खुले हैं। हम इस पर तबादला ख्याल करेंगे और दस्तूर के मुताबिक पेश रफ्त की जाएगी। इस सवाल पर कि हैदराबाद 10 या उससे ज़ायद बरसों के लिए दोनों रियासतों का मुश्तरका दारुल हुकूमत होगा, तो वज़ीर दाखिला ने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इस ज़मन में फ़ैसला किया है, लेकिन मरकज़ी काबीना के इजलास और मसले तेलंगाना पर तबादला ख्याल के साथ ही इस मसले पर वजाहत हो सकेगी। इस सवाल पर कि आया इलाके के 10 अजला के साथ तेलंगाना तश्कील दिया जाएगा या फिर रायलसीमा के बाद अजला को जम करते हुए रायल तेलंगाना तश्कील दिया जाएगा, तो शिंदे ने कहा कि CWC ने 10 अजला के साथ रियासत की तश्कील का फैसला किया है। मैं इस पर काम कर रहा हूँ। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने इलाके सीमा आंध्रा की आवाम से अपील की है कि वो कौमी कायदीन के मुजस्समों को नुकसान न पहुँचाएं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हर एक को एहतजाज की सूरत में अपनी बरहमी जाहिर करने का हक हासिल है, ताहम इसके नतीजे में नज़्म व ज़ब्त के मसाइल पैदा नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश की तरक्की में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी जैसे कायदीन का वसी तर रोल रहा है। उन्होंने कहा कि कौमी कायदीन के मुजस्समों की तबाही पर हुकूमत खामोश तमाशाई नहीं रहेगी और कातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने डायरेक्टर जनरल पुलिस दिनेश रेड्डी, जिला कलेक्टर्स और एसपीज को हिदायत दी कि वो सीमा आंध्रा में नज़्म व ज़ब्त की बरकरारी को यकीनी बनाएं। चीफ मिनिस्टर ने पुलिस को हिदायत दी कि वो मुजाहिरीन के खिलाफ आंसू गैस और रबर की गोलियों के इस्तेमाल से गुरेज करें। उन्होंने पुलिस को यह भी हिदायत दी कि वो मुजाहिरीन को अवामी और खानगी इमलाक को नुकसान पहुँचाने से रोकें। चीफ मिनिस्टर के इजलास में चीफ सेक्रेटरी PK मोहंती और दिनेश रेड्डी के अलावा दीगर आला अहदेदार मौजूद थे। किरण कुमार रेड्डी ने पुलिस अहदेदारों से ख्वाहिश की कि सीमा आंध्रा इलाकों में हो रहे एहतजाज को रोकने के लिए तहम्मुल का मुजाहरा करें। आंसू गैस के शल और रबर की गोलियों के इस्तेमाल से भी एहतराज किया जाए। तेलंगाना राष्ट्र समिति ने मेदक की रुकने पार्लियामेंट विजय शांति को पार्टी से मुअत्तल कर दिया है। विजय शांति की मुबैना मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों और कांग्रेस में शमूलियत से मुताल्लिक इत्तलात के पेश नज़र पार्टी सरबराह चंद्रशेखर राव ने मुअत्तली का ऐलान किया। पार्टी ज़राए ने बताया कि चंद्रशेखर राव ने पार्टी पोलिट ब्यूरो के हंगामी इजलास में इस मसले पर गौर किया। इजलास ने मुत्तफ़क़ा तौर पर उन्हें मुअत्तल करने का फैसला किया और पार्टी से खारिज किए जाने से कबल उन्हें वजह नुमाई नोटिस जारी की गई है। वाज़ेह है कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से तेलंगाना के हक़ में फैसला किए जाने के बाद विजय शांति की कांग्रेस में शमूलियत की इत्तलात मीडिया में गश्त कर रही हैं। बताया जाता है कि विजय शांति ने, जो नई दिल्ली में हैं, कांग्रेस के कई सीनियर कायदीन से इस सिलसिले में बातचीत की और बहुत जल्द कांग्रेस में शमूलियत के अपने इरादे से वाकिफ कराया। कांग्रेस के आला कायदीन ने भी पार्टी में उनकी शमूलियत को हरी झंडी दिखा दी है। यहाँ इस बात का तस्करा ज़रूरी है कि गुज़िश्ता चंद माह से विजय शांति पार्टी की सरगर्मियों से दूर हो चुकी थीं,
کیونکہ پارٹی سربراہ چندرشیکھر راؤ سے مبینہ طور پر اختلافات پیدا ہو چکے ہیں۔ وجے شانتی جو کہ حلقے لوک سبھا میدک کی نمائندگی کرتی ہیں، اس نشست سے 2014 کے انتخابات میں چندرشیکھر راؤ کے مقابلہ کرنے کی اطلاعات کے سبب اختلافات پیدا ہوئے۔ KCR محبوب نگر حلقے کے بجائے آئندہ انتخابات میں میدک سے مقابلہ کرنے کے خواہاں ہیں۔ کانگریس جنرل سیکرٹری اور آندھرا پردیش امور کے انچارج دگ وجے سنگھ نے کہا ہے کہ وہ اس بات کی امید نہیں رکھتے کہ اپوزیشن پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس میں علیحدہ تلنگانہ بل کی مخالفت کرے گی۔ صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کی توقع نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے دوران اپوزیشن پارٹیاں تلنگانہ بل کی مخالفت کریں گی۔ دگ وجے سنگھ کے بموجب تلنگانہ کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں دیگر نئی ریاستوں کی تشکیل کے مطالبات سے علاقے کی صورتحال کی بنیاد پر نمٹا جائے گا۔ واضح رہے کہ تشکیل تلنگانہ کے اعلان کے بعد ملک میں گورکھا لینڈ، بندیل کھنڈ اور ودربھا علاقوں کے لیے مطالبات سر اٹھا رہے ہیں۔ صدر نشین تلنگانہ سیاسی JAC پروفیسر کودنڈرام کی قیادت میں ایک وفد نے BJP کے دفتر پہنچ کر صدر BJP کشن ریڈی اور BJP کے دیگر اہم قائدین سے ملاقات کی۔ انہوں نے علیحدہ تلنگانہ بل آئندہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں پیش کرنے پر اس بل کی تائید کے لیے BJP کے قومی قائدین سے گزارش کرنے کی درخواست کی۔ قائد تلنگانہ سیاسی JAC دیوی پرساد نے اخباری نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ سیاسی JAC نے مرکزی حکومت کی جانب سے پارلیمنٹ میں بل پیش کرنے تک ان کے احتجاجی پروگرام جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے صدر ریاستی BJP کشن ریڈی کو تلنگانہ سیاسی JAC کے احتجاجی پروگرام میں شامل ہونے کی درخواست کی۔ انہوں نے کہا کہ BJP ایک اہم قومی سیاسی جماعت ہے۔ BJP کی تائید اگر راجیہ سبھا اور لوک سبھا میں ہوگی تو علیحدہ تلنگانہ بل پارلیمنٹ میں بآسانی منظور ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے عوام گزشتہ 6 دہوں سے مرکزی حکومت سے علیحدہ ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تلنگانہ ڈاکٹرز JAC، تلنگانہ ایڈوکیٹ JAC، تلنگانہ سرکاری ملازمین، عثمانیہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ JAC اور دیگر تنظیموں کے قائدین نے تلنگانہ بھون پہنچ کر صدر TRS چندرشیکھر راؤ سے ملاقات کی اور انہیں علیحدہ تلنگانہ کے سلسلے میں کی گئی کامیاب جدوجہد پر مبارکباد پیش کی۔ صدر TRS چندرشیکھر راؤ نے علاقے تلنگانہ سے وابستہ مختلف تنظیموں کے قائدین کو مشورہ دیا کہ وہ علیحدہ تلنگانہ کا بل پارلیمنٹ میں منظور کیے جانے کے بعد ہی جشن منائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو مرکزی حکومت کی جانب سے علیحدہ تلنگانہ کا بل لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں منظور کرنے تک صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ علاقے تلنگانہ سے وابستہ مختلف تنظیموں کے قائدین نے TRS کو کانگریس میں ضم نہ کرنے کا چندرشیکھر راؤ سے مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ انتخابات میں TRS کو تنہا حصہ لینا چاہیے۔ اسی دوران چندرشیکھر راؤ 4 اگست کو نئی دہلی روانہ ہوں گے تاکہ پارلیمنٹ کے مانسون سیشن میں شرکت کریں۔ مانسون سیشن اس اعتبار سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ مرکزی حکومت نے اسی سیشن میں تلنگانہ بل کی پیشکشی کا فیصلہ کیا ہے۔ پارٹی ذرائع نے بتایا کہ کانگریس ورکنگ کمیٹی اور UPA رابطہ کمیٹی کی جانب سے علیحدہ تلنگانہ کے حق میں فیصلے کے بعد KCR کا یہ دورہ دہلی اہمیت کا حامل ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ دہلی میں قیام کے دوران UPA صدر نشین سونیا گاندھی اور وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ سے ملاقات کرتے ہوئے علیحدہ ریاست کی تشکیل کے فیصلے پر اظہار تشکر کریں گے۔ تلگو دیشم پارٹی نے سابق چیف منسٹر YS راجشیکھر ریڈی کو مسئلہ تلنگانہ کو ابھارنے کے لیے ذمہ دار قرار دیا۔ NTR ٹرسٹ بھون میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے سینئر تلگو دیشم قائدین جی مدھو کشن نائیڈو اور گوپال کرشن ریڈی نے کہا کہ راجشیکھر ریڈی نے علاقے تلنگانہ کے 41 ارکان اسمبلی کے دستخط پر مبنی مکتوب کو کانگریس ہائی کمان روانہ کرتے ہوئے علیحدہ ریاست تلنگانہ کا مطالبہ کیا تھا۔ اس بات کا انکشاف خود وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے سیما آندھرا قائدین کے ساتھ ملاقات کے دوران کیا۔ تلگو دیشم پارٹی پر ریاست کی تقسیم کے لیے راہ ہموار کرنے کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے مدھو کشن نائیڈو نے کہا کہ تلگو دیشم کو ریاست کی تقسیم روکنے کے لیے اسمبلی اور پارلیمنٹ میں طاقت نہیں ہے۔
کانگریس پر مسئلے تلنگانہ سے متعلق پیشگی اعلانات جاری کرنے کا الزام لگاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وائس کانگریس ارکان اسمبلی کی جانب سے ریاست کی تقسیم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے جو استعفوں کا ڈرامہ رچا گیا وہ ان کی اطلاعات کی پیشگی طور پر واقفیت کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے سیما آندرائی قائدین سے ڈرامہ بازی کو ختم کرنے کا مشورہ دیا۔ تلنگانہ ریاست کی تشکیل کا اعلان نہ صرف تلنگانہ کے عوام کے لیے مسرت کی بات ہے بلکہ علاقے تلنگانہ میں رہنے بسنے والے مسلمانوں کے لیے یہ اہم فیصلہ ہے۔ صدر نشین HAS انڈیا مولانا سید طارق قادری نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے اعلان پر UPA صدر نشین سونیا گاندھی سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل علاقے تلنگانہ کے مسلمانوں کے لیے کافی فائدہ مند اقدام ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قبل جب متحدہ ریاست آندھرا پردیش کا قیام عمل میں لایا گیا اس وقت زبان کی بنیاد پر 40,000 سے زائد مسلمانوں کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ جہاں مسلمان عالیشان محلات کے مالک تھے، آندھرائی باشندوں کے خطے تلنگانہ پر ناجائز قبضے کے بعد وہی مسلمان قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ ریاست آندھرا پردیش کے قیام کے بعد ہی علاقے تلنگانہ میں فرقے وارانہ فسادات کا سلسلہ شروع ہوا۔ انہوں نے علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کو علاقے تلنگانہ کی فرقے وارانہ ہم آہنگی بھائی چارے کے فروغ کا بہترین ذریعہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ علاقے تلنگانہ کے فرقے وارانہ ہم آہنگی کے آگے فرقہ پرست طاقتوں کی تمام سازشیں ناکام ہو جائیں گی۔ رمضان المبارک انکساری خدا ترسی کا سبق دیتا ہے۔ اس ماہ مبارک کا سب سے اہم درس امن و امان کی برقراری اور بھائی چارگی کا فروغ ہے۔ ان خیالات کا اظہار گورنر ESL نرسمہن نے کیا۔ وہ راج بھون میں منعقدہ دعوت افطار کے شرکاء سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس مہینے میں بندگان خدا ایک دوسرے کی بڑھ چڑھ کر مدد کرتے ہیں۔ نرسمہن نے کہا کہ بندگان خدا میں جذبہ انسانیت کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ انہوں نے عوام سے جذبہ انسانیت، خیر سگالی اور بھائی چارگی کو صرف ایک ماہ کے لیے اختیار کرنے کے بجائے ہمیشہ کے لیے اختیار کرنے کی خواہش کی۔ ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹتے ہوئے مہذب سماج تشکیل دینے کی اپیل کی۔ انہوں نے مسلمانوں کو عید الفطر کی پیشگی مبارکباد پیش کی۔ اس دعوت افطار میں اسپیکر اسمبلی N منوہر، ریاستی وزیر پنالا لکشمیہ، جسٹس غلام محمد، صدر نشین انسانی حقوق کمیشن نثار احمد کوکرو، سابق مرکزی وزیر بنڈارو دتاتریہ، آصف پاشا، قونصل جنرل ایران متعینہ حیدرآباد حسن نوریان، صدر نشین وقف بورڈ مولانا سید خسرو پاشا بیابانی، پروفیسر S.A. شکور، صدر نشین اقلیتی کمیشن آندھرا پردیش عابد رسول خان، چیف سیکرٹری آندھرا پردیش PK مہنتی، DGP دنیش ریڈی، کمشنر انوراگ شرما اور مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین نے شرکت کی۔ خبر نامے کے اختتام کی ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔